پانی زندگی ہے اور ظاہر ہے اس کے بغیر زندگی کا وجود ناممکن ہے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پانی کی اسی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج ہر سال کی طرح پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان پانی کے حوالے سے کئی بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اور ہمارے ہاں واٹر سٹوریج کا نظام انتہائی ناقص ہے۔ ملک میں پانی ذخیرہ کرنے کے لیے ڈیمز کی کمی ہے، جو ہم بار بار کہتے ہیں کہ ڈیمز نہیں بنائے جا رہے اور ہر سال بارش کا بہت سارا قیمتی پانی ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ زراعت کا نظام بھی ظاہر ہے اس سے کچھ خاص اچھا نہیں رہتا، جس کے باعث شعبے میں بھی کوئی ترقی نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ تو آج اسی حوالے سے ہم بات کریں گے انہی چیلنجز کو کس طرح سے کیٹر کیا جا سکتا ہے۔ موجود ہے واٹر ایکسپرٹ ہے احمد علی۔ احمد صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ احمد صاحب، آج کے دن کی اہمیت پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے؟ پاکستان کے لیے تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می۔ پاکستان کے لیے آئی تھنک اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہمارے لیے۔ تو یہ ایک وہ جس کو کہتے ہیں ایگزسٹینشیل کرائسس ہے۔ اگر یہ ہم پانی کی اہمیت کو نہیں سمجھ پائے اور اس کی قدر نہ کریں تو ہمارے لیے ایگزسٹ کرنا مشکل ہو جائے گا شاید۔ اچھا احمد صاحب، اگر ہم کچھ کی ایشوز کی بات کریں، چونکہ دیکھیں پاکستان کو دیکھتے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یا تو پانی نہیں ہوتا، ڈراٹ ہو جاتا ہے، یا اتنا پانی آتا ہے کہ ہم سے سنبھالا نہیں جاتا۔ دو ایکسٹریمز میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو ایسے میں ہم کہاں پہ غلطی کریں؟ بیکاز وین اٹ کمز ٹو ڈیم تھنگ تو ظاہر ہے وہ اتنا ایکسپینسو پروجیکٹ ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر بڑے مسئلے ہوتے ہیں، اس کے لیے ڈیم فنڈ بھی بن رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت سی اور باتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے میں تھوڑا کی ایشوز پہ ہم بات کر لیتے ہیں کہ کی ایشوز کیا ہیں۔ کی ایشوز کے اندر سب سے پہلے تو یہ جو ورلڈ واٹر ڈے ہے یہ جنرلی فریش واٹر کے اوپر ہے۔ تو فریش واٹر ہمارے لیے خاص کر کے آج کل جو آپ کو پتہ ہی ہے کلائمیٹ چینج کا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، اس کانٹیکسٹ میں اٹ از سم تھنگ وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ۔ ہمارے لیے جو پانی کی اویلیبلٹی ہے وہ صرف 3 مہینوں کے اندر، جو ہمارے مانسون کے مہینے ہیں اس کے اندر ہمارا 70% پانی ہوتا ہے اویلیبل۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس اگر اس پانی کو ہم صحیح طریقے سے استعمال یا سٹور نہ کر سکیں تو پھر ہمارے جو باقی 9 مہینے ہیں ان کے لیے ان کے اندر ہمیں مشکلات آتی ہیں۔ تو یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے اربن سینٹرز ہیں، جس طرح لاہور ہو گیا، کراچی ہو گیا، اسلام آباد ہو گیا، پشاور ہو گیا، کوئٹہ ہو گیا، وہاں پہ بھی جو چونکہ آبادی بہت زیادہ ہے تو اس آبادی کے لیے پینے کا صاف پانی یعنی سے کلین سے ڈرنکنگ مسئلہ ہے۔ اور ہمارے بے تحاشا رورل علاقے بھی ہیں جہاں اور اس کی وجہ سے بھی ظاہر بے تحاشا لوگوں کی جانیں، خاص کر کے بچوں کی اور بزرگوں کی جو جانیں ہیں وہ ضائع ہوتی ہیں۔ تو جتنی ہم امپورٹنس آئی گیس ٹریڈیشنل سیکیورٹی یعنی جس طرح ہماری افواج ہیں یا جس طرح ہماری پولیس ہے، اس سیکیورٹی کو جتنا ہم امپورٹنس دیتے ہیں شاید ہمیں اتنی ہی امپورٹنس پانی کی سیکیورٹی کے اوپر بھی دینی چاہیے، کیونکہ اس سے بھی ریلیٹڈ جو اموات ہیں اس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ اور ایسے میں جو پانی ضائع ہوتا ہے، ہم اگر انسانی رویوں کی بات کر لیں، جو ہمارے رویے ہیں چاہے بڑے شہر ہوں چاہے کہیں پر، اسپیشلی کہ میں اپر پاکستان کی بات کروں، کیونکہ ظاہر ہے ساؤتھ تک تو پانی پھر پہنچ ہی نہیں پاتا تو وہاں پہ کیا ضائع ہونا، لیکن جتنا نارتھ میں ضائع ہو جاتا ہے اس کی بات ہمیں ضرور کرنی چاہیے، انسانی رویوں کی بات کرنی چاہیے۔ بہت سی کوششیں بھی ہوتی ہیں، لاز بھی بنتے ہیں، اچھا گاڑیاں نہیں دھونی آپ نے اس پانی سے ورنہ آپ کا چلان ہوگا، یس، لیکن بہرحال پھر بھی چیزیں اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہیں۔ تو یہ انسانی رویوں نے کتنا متاثر کیا ہے اس ایشو کو؟ اس کو ہم جب سوشل سائنس کے اندر اس کو کہتے ہیں کامنز کا پرابلم۔ کامنز کا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی ریسورس یا ایک ایسی چیز جو کہ سب استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر کبھی ڈفرینشیٹڈ ایکسیس ہوتا ہے، کبھی کسی کے پاس اویلیبلٹی زیادہ ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے پاس اویلیبلٹی کم ہوتی ہے، یا کچھ لوگ اس کو کنٹرول کرنے میں زیادہ سکسیسفل ہوتے ہیں اور باقی لوگوں کے پاس اتنا کنٹرول نہیں ہوتا، وہ بے بس ہوتے ہیں۔ تو یہ پانی جو ہے اسی طرح سرفیس واٹر یا انڈر گراؤنڈ ہمارا سب سرفیس ایکویفر، یہ ایک کامنز کا مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ اس کو کسی کے پاس پینے کا پانی میسر نہیں ہے اور کوئی جو ہے اسے اپنی گاڑیاں بھی واش کر رہے ہیں اور اپنے ہر روز جو ہے وہ اپنے لان کو پانی لگا رہے ہیں۔ تو یہ اس کے حل موجود ہیں، ایسی چیز نہیں ہے جو کہ ایک انسالوڈ پرابلم ہے۔ پوری دنیا میں اس کے بے تحاشا لوگوں نے اس کے اوپر تھیوریز بھی اپلائی کی ہیں کہ یار پانی کو ہر بندے کے پاس ایسا اختیار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس کو بے دریغ استعمال کرے۔ تو اس کے اوپر کچھ حد تک پرائسنگ ہونی چاہیے کہ جو کم استعمال کرنے والا انسان ہے وہ بھی تھوڑا بہت پانی استعمال کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اتنے زیادہ پیسے نہ دینے پڑے۔ لیکن اگر کوئی بندہ لیٹ سے انڈسٹریل اس کا استعمال کر رہا ہے پانی کا، تو اس کو کاسٹ دینی پڑے
ताकि बाकी जो लोग हैं उनका हक ना मारा जाए। तो एग्जैक्टली, लिमिट सेट करना बड़ा जरूरी है जी। खुद ही हमें ज़ाहिर स्टेप लेना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों को लेनी चाहिए। अच्छा अहमद साहब, यहीं पर अगर बाकी ममालिक की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अगर हम देखें तो वो जो वेस्ट वाटर होता है उसको भी रीयूटिलाइज किया जाता है कि कैसे उसको आप ज़रात रिसाइकल करें, आप ज़रात में इस्तेमाल करें या और पर्पसेस के लिए आप इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में अब तक ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। हाँ जी, आई गेस हमें पहली बात तो ये कि जो हमारे, जिस तरह आपने बताया कि एक जियोग्राफिकल भी पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के इलाके हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी इतना मसला नहीं है, तो उन इलाकों में तो ऑफ कोर्स आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स की, ऐसे आइडियाज की फिजिबिलिटी कम नजर आएगी। लेकिन ऐसे इलाके हैं जिस तरह अगर आप कोयटा में देखें, वहाँ पे फ्रेश वाटर एक अच्छा खासा संगीन मसला है। कराची के अंदर भी संगीन मसला, तो वहाँ पे इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तरजीह देनी चाहिए। कराची के अंदर तो ऑफ कोर्स डीसैलिनेशन उसका भी बहुत ज्यादा काम सुनते ही आए हैं, लेकिन हुआ नहीं है ना सर वो काम। डीसैलिनेशन प्लांट्स, बस मैं तो सालों से सुन रहा हूँ जब से मीडिया में हूँ, इस समंदर किनारे प्यासा कराची जी। और वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स से उसको किया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स ये सारी जो प्रोजेक्ट्स हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो पॉलिटिसाइज भी हो जाते हैं देन, और ये नहीं होने चाहिए। ज़ाहिर ये नेशनल इंटरेस्ट के मंसूबे होने चाहिए। एक चीज़ और आखिर में, हम अगर ज़रात की बात भी करें तो चाहे फिर चावल की फसल हो, वो चाहे फिर गन्ने की फसल हो, जितना पानी हम उसमें ज़ाया कर रहे हैं, ना हम हाइब्रिड फसल पे जा रहे हैं, ना हम ऐसी कोई इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं कि पानी ज़ाया ना हो, और जितना पानी हम उस पर लगा रहे हैं उतना फ़ायदा तो हमें बहरहाल नहीं हो रहा जी। इसमें इसका ऑफ कोर्स जो यानी पानी और ज़रात को, एनर्जी को आप पैदा नहीं कर सकते। तो वाटर, एग्रीकल्चर, एनर्जी इज द नेक्सस। इसको हमें समझने की जरूरत है कि पानी इतनी इंपॉर्टेंट सोर्स है कि उसको हम किसी भी जगह पे जाया नहीं कर सकते। ऐसी, और ये हमें इंडिविजुअल लेवल पर भी और एट अ ग्रैंड लेवल भी जा रहा है। ये सबसे पहले तो इस पे इदराक होना चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए, वाटर पॉलिसी। तो मेरे ख्याल है एज एन इंडिविजुअल मुझे अगर वॉशरूम में भी आप टब में पानी जाया ना करें एक्स्ट्रा वुजू करते हुए, अदरवाइज कहीं पर भी ये भी जरूरी है। लेकिन गवर्नमेंट लेवल की अगर बात की जाए तो जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी, जो हम बारिश के पानी की बात कर रहे थे और जैसा आपने भी जिक्र किया कि शुरू में कि इतना पानी होता है बाज़ औक़ात कि वो संभाला नहीं जाता, तो नए डैम्स बनाने के बजाय जो ऑलरेडी पानी आ रहा है उसको मैनेज करने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात है ये सर, बहुत शुक्रिया। इंडिविजुअल लेवल के ऊपर इस्लामाबाद के अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेतहाशा बिल्कुल स्टार्ट हो रही है। उस तरह के प्रोजेक्ट्स को फरोग देना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में अगर वाकई इवन जो नई सोसाइटीज बन रहे हैं, अगर भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लगा दिए जाएं कि मैंडेटरी किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेट के टाइम, कि नहीं आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी है, ये मैंडेटरी है, तो फिर चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ करना ज़रा सा मुश्किल हो जाएगा। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे।